میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں. ہم اگر جئیں تو صراط مستقیم پر جئیں، اور اگر ہماری موت آئے تو صراط مستقیم پر آئے. اور یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ صراط مستقیم ہی اسلام ہے، اور صراط مستقیم ہی کو بتلانے کے لیے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسل آئے، وہ سب کے سب یہی بتلاتے رہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. تمام نبیوں نے اس کی وضاحت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں میں یہ بتلایا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے کو اختیار کرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا، ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہوگا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے انعام سے سرفراز کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مانتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نچھاور کی. اللہ تعالیٰ کے انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من النبیین، ایسے لوگ اللہ کی ماننے والے، اللہ کے رسول کی ماننے والے دن قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے. نبیوں کا مقام، ان کا مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے. ہاں، تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی اس دنیا میں کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شہید کا مقام کیا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے. ان کے درجے کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی اتباع کرنے والے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے دن قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والصالحین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نیکوکار ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کے بہترین مصاحبت کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیا ٹھکانا ہے، ان لوگوں کے کی خوش قسمتی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جن کو ان لوگوں کا ساتھ مل گیا۔ میرے بھائیوں، دو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اگر صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے اوپر ہوگا، جس طرح کا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کیا، اپنے صدیقین پر کیا، شہداء پر کیا، صالحین پر کیا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ رکھے گا آخرت میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے بارے میں کہا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فخط خطا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ایک لکیر کھینچی، اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، وخط خطین عن یمینہ، اور اس ایک لکیر کے دائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لکیریں کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، اور بائیں طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لکیر کھینچی۔ ایک لکیر بیچ میں ہے، دائیں طرف بھی دو لکیریں ہیں اور بائیں طرف بھی دو لکیریں ہیں۔ یہ لکیر کون کھینچ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کھینچ رہے ہیں۔ ثم وضع يده في الخط الاوسط، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بیچ والی لکیر پہ رکھا۔ کہاں رکھا؟ بیچ والی لکیر پر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ بیچ والی جو لائن ہے، بیچ والی جو لکیر ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس موقع سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اے میرے بندو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی تم پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں طرف جو مختلف لکیریں ہیں، راستے ہیں، بائیں طرف جو مختلف لکیریں اور لائنیں ہیں، ان لائنوں پہ نہ چلو، ان راستوں پہ نہ چلو۔ اگر ان راستوں کو تم اختیار کر لو گے، بیچ والا راستہ چھوڑ دو گے، بیچ والی لکیر چھوڑ دو گے، جو صراط مستقیم ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے، جو رسولوں کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو جو اچھا راستہ ہے، اس اچھے راستے سے تم رہ جاؤ گے، اس کو اختیار نہ کر سکو گے، اور شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا بھی پیغام یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کا بتلایا ہوا سچا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جس راستے کو صحابہ
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر کی۔ اللہ ارباد ابن ساریہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدة ظرفت منها العیون۔ ارباد ابن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، اور ایسی تقریر تھی، ایسی اثر انداز تقریر تھی، ایسی مؤثر تقریر تھی، دل میں اتر جانے والی تقریر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابی رسول کہتے ہیں ظرفت منها العیون کہ اللہ کے نبی کی تقریر سن کر ہم رونے لگے۔ اللہ کے نبی کی تقریر ایسی ہوئی جس نے ہماری آنکھوں کو رلا دیا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور آگے کہتے ہیں وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اللہ کے نبی کی ایسی تقریر تھی کہ ہمارا دل ہل گیا، ہمارا دل کانپنے لگا۔ اور اس تقریر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول کی تقریر ہو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تقریر کیا تھی؟ کہتے ہیں صحابی رسول، اللہ کے رسول نے کہا اس تقریر میں کہا کہ فقلنا یا رسول اللہ، بلکہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه لموعدة مودع، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی یہ تقریر ایسی لگتی ہے جیسے آپ کی زندگی کی آخری تقریر، آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہو، جب کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے جدا ہونے لگتا ہے تو جیسی باتیں کہتا ہے ایسی ہی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ فماذا تعهد الینا، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس موقع سے آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، اس موقع سے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے اس موقع سے جو نصیحت فرمائی اپنے صحابہ کو اور ہم تمام لوگوں کو، اللہ کے نبی نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء، قد ترکتکم علی البیضاء، اے میرے صحابہ سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو، قد ترکتکم علی البیضاء، ہم نے تمہیں اسلام کے سیدھے اور سچے اور واضح راستے پر چھوڑا ہے۔ جو راستہ ہم نے تمہیں بتلایا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو راستہ ہم نے بتلایا ہے وہ راستہ بالکل واضح ہے، وہ راستہ بالکل سیدھا ہے، سچا ہے، لیلھا کنہارھا، اور اس راستے کی راتیں بھی دنوں کے مانند ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، کہ اس راستے پر تمہیں چلانے کے بعد میری وفات کے بعد وہی آدمی اس سے بھٹکے گا اور اس راستے کو چھوڑے گا جو ہلاک ہونے والا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین جانیے ہم دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے اور آخرت میں بھی ہلاک ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا، پھر اللہ کے نبی نے کہا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی اور کہا مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ وہ لوگ جو میرے بعد زندہ رہیں گے، وہ لوگ جو میرے بعد زندہ رہیں گے بہت سارے دینی اختلافات کو دیکھیں گے، بہت سارے دینی اختلافات آئیں گے ان کے سامنے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کا طریقہ یہ ہے، فلاں کا طریقہ یہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا چاہیے، یہ ثواب والا کام ہے، یہ گناہ والا کام ہے، اس طرح کی باتیں سنی جائیں گی۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے موقع پر فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی، اے میرے صحابہ تم میرے طریقے کو اختیار کرنا، میری سنت کو اختیار کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہوں گے میرے خلفاء کے راستے کو اختیار
کریں گے، اس لیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پر عمل کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا عضو علیہا بالنواجذ، جب تمہیں سنت کے بارے میں پتہ چل جائے، صراط مستقیم کے بارے میں پتہ چل جائے، جب تم یہ جان لو کہ یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، تو تم توحید اور سنت پر پورے طور پر مضبوطی کے ساتھ، جس طرح ایک انسان مسوڑے سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح تم لوگ میری سنت کو پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی نگاہ میں اسلام سے زیادہ محبوب، صراط مستقیم سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صراط مستقیم پر چلنے میں ہے، قرآن کو ماننے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں، وہ راستے شیطانی راستے ہیں، وہ ایسے راستے ہیں جو ہمیں گمراہی تک پہنچا دینے والے راستے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں گمراہی کے راستے سے بچنا ہے۔ میرے بھائیو، آخری نقطہ میری باتوں کا یہ ہے، جو خلاصے کے طور پر یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد والا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اور خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ یہ رمضان کا مہینہ آ جائے، جو خیر و برکت والا مہینہ ہوگا میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے کے حوالے سے کیا ہے، یہ بھی جاننا چاہیے، تاکہ ہم سنت پر عمل کر سکے اور جو بدعت کے کام ہیں ان کو چھوڑ سکے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شعبان کے مہینے میں کیا معمول تھا، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ، کون سا روزہ؟ نفلی روزہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے تو یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نبی سے محبت کریں، اور اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، اسی طرح ہم بھی نفلی روزے رکھیں۔ لیکن روزہ رکھنے کے لیے کسی خاص دن کی تخصیص کر لینا کہ ہم فلاں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، 15 شعبان کو روزہ رکھیں گے، 14 شعبان ہی کو روزہ رکھیں گے، یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ ہم بلا تخصیص اس مہینے میں جتنے روزے چاہیں اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو اس مہینے میں کسی ایک دن کو خاص نہیں کیا ہے، بلکہ اگر ہم خاص کر لیتے ہیں کہ ہم 15 تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو یہ اہل علم نے، علماء کرام نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا ہے، اور اسلام میں بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور میں نے وہ حدیث پڑھی تھی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ کام میرے بھائی مردود ہے، قابل رد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ 15 تاریخ کو خاص کر لیتے ہیں، 15ویں شعبان کو خاص کر لیتے ہیں، اور اسی رات کو قبرستان جاتے ہیں، اسی رات کو قبرستان جاتے ہیں۔ اگر آپ حدیث پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کا حکم تو دیا ہے، بلکہ مشروع ہے کہ ایک مسلمان قبرستان جائے تاکہ اس کو اپنی موت یاد آئے، وہ مردوں کے لیے دعا کرے۔ لیکن خاص کر کے کہ فلاں تاریخ کو جائیں گے، آپ قبرستان کبھی بھی جا سکتے ہیں تاکہ اپنی موت کو یاد کر سکیں اور مردوں کے لیے دعا کر سکیں، لیکن 15ویں راتی کو خاص کر لینا کہ ہم جائیں گے قبرستان
آتش بازی ہوتی ہے، کمکمے جلائے جاتے ہیں، چراغیں جلائی جاتی ہیں، لائٹیں روشن کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے اعمال بدعت کے اعمال ہیں۔ اسی طرح 15ویں شعبان کو خاص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ 14 رکعت والی نماز، یہ 12 رکعت والی نماز، یہ صلاۃ الالفیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صلاۃ الالفیہ ہے، 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسی تمام نمازوں کو علماء کرام نے، محدثین نظام نے، آپ جھالیے پڑھیے، امام ابن تیمیہ کو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر اس طرح کی تمام مخصوص نمازوں کو بدعت قرار دیا ہے، اور جو حدیث ہیں ان کے تعلق سے وہ تمام کی تمام موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں، جن حدیثوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس شعبان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بلا تخصیص دن کو خاص کیے بغیر آپ 1 شوال سے چاہیں 15 شوال تک یا اس کے بعد بھی جتنا چاہیں آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ لیکن حلوہ بنانا، یہ کھانے کا انتظام کرنا، یہ مجلس لگانا، یہ محفل لگانا اور خاص طرح کی عبادت کو انجام دینا، میرے بھائیوں یہ کار گناہ ہے، یہ بدعت کے اعمال ہے۔ اور ایک مسلمان سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، بدعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داخل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کے نبی نے جو کیا ہے کرنے کی توفیق دے، اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم و دائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔